اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب جج صاحب نے بولا کہ میں تو نہیں سنتا اس کیس کو, تو اس کے بعد اس کی والدہ اور اس کی بیوی عدالت میں ہی کونے میں جا کے ایک سائڈ پہ رو رہے تھے, یعنی ڈکی کی والدہ اور بیوی رونے لگے. جب یہ جائیں گے تو پہلے دن مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت مل جائے. جسٹس ساجدہ صاحب تھی جنہوں نے ان کے کیس کا جو شروع سے سنا, ان کا بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. جو پہلے تھی جی سیشن کورٹ کی, جی ان کا بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو سر آپ کیسے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر نہیں ہوگا جج پہ؟ ان کا ٹرانسفر کہاں کون سی سائڈ پہ ہوا ہے؟ کوئی سننے میں ہے بہاولپور میں. سر وکلا کی طرف سے بھی کور رکھی, ڈکی کے گھر والوں کی طرف سے بھی کور رکھی, اور کوشش کی ڈکی پھنسا رہے اور ان کو پیسہ ملتا رہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب. ڈکی بائی کے لیے مشکلات پہ مشکلات چل رہی ہیں. جہاں لگ رہا تھا کہ کل پیشی پہ وہ آزاد ہو جائیں گے, اس کے گھر والے اس کو لینے کے لیے آئے تھے, اس کی والدہ, اس کی بیوی, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جب جج صاحب نے بولا کہ میں تو نہیں سنتا اس کیس کو, تو اس کے بعد اس کی والدہ اور اس کی بیوی عدالت میں ہی کونے میں جا کے ایک سائڈ پہ رو رہے تھے, یعنی ڈکی کی والدہ اور بیوی رونے لگے. بڑا افسوس کن لمحہ ہوتا ہے کہ جب بندہ جائے کہ تیاری کرے, گھر میں کھانے شانے بنائے ہوں گے کہ آج میرا بیٹا آئے گا, لیکن وہاں پہ جا کے پتہ چلتا ہے جی کچھ پتہ نہیں ہے کب آئے گا. شعیب صاحب مجھے بتائیے گا, یہ سارا معاملہ اتنا گچ مچ ہو چکا ہے اس ٹائم پہ, وکلا کوئی اور بات کر رہے ہیں, ادارے کوئی اور بات کر رہے ہیں, صحافی کوئی اور بات کر رہے ہیں, اور کہیں پہ نظر نہیں آ رہا کہ یہ سب کچھ ڈکی کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے, اس کے پیچھے کون ہے, مجھے یہ بتائیں. سر اصل میں جب یہ پیش ہوئے اور جسٹس فروخ حیدر صاحب ہیں جنہوں نے کہا معذرت میں یہ کیس نہیں سن سکتا, میری کوئی ذاتی وجوہات ہیں, تو اس سے پہلے جو ان کے چہرے تھے نا وہ کھلے کھلے تھے, اور اس بار جو ہے نا اس کا چھوٹا بھائی بھی ساتھ آیا ہوا تھا ڈکی کا. ٹھیک ہے. صاف ظاہر ہے ہر بندے کی ایک جو نا ایک امید ہوتی ہے کہ انشاءاللہ جائیں گے, اور جب جائیں گے تو اس کو ہم ساتھ لے کر آئیں گے. تو اچانک جب جج صاحب نے کہا کہ جناب میں یہ کیس نہیں سن سکتا, اور معذرت میں اپنی ذاتی وجوہات کی طرف سے جو ہے نا مصروفیت کی وجہ سے میں نہیں کر سکتا, اور یہ مصروفیات آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس وجہ سے ہے, اینڈ میں مجھ سے آپ نے لازمی پوچھنا ہے. بات یہ ہے کہ اس ٹائم جب ان کے اوپر یہ بم گرا کہ کیس نہیں سننے جا رہے, تو وہاں پر جو ان کے لائر تھے انہوں نے کہا کہ جناب آپ اس طرح کریں, آج ہی اس کیس کو پروسیڈنگ پہ لگا دیں تاکہ آج ہی جو ہے ہم کسی اور جج سے ضمانت کروا لیں. بالکل آج, ٹھیک ہے, لیکن آج ہی کروا لیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ لگ رہا تھا ان کو کہ یار آج کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں معذرت یہ میں نہیں کر سکتا, یہ نہیں اگلے جج کے پاس جاؤ اس کی مرضی ہے. میں نے یہ فائل جو ہے وہ چیف جسٹس نیلم صاحبہ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی, میں نے ان کو سینڈ کرنی ہے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا کہ جناب آج ہی کسی نہ کسی طریقے سے یہ معاملات ہو جائیں, لیکن وہ نہیں ہوئے. انہوں نے کہا نہیں یہ میں نہیں کر سکتا, چیف جسٹس صاحبہ ہی اس کیس کے بارے میں کسی اور جج کو ریکمینڈ کریں گی. ٹھیک ہے. سننے میں اب یہ آ رہا ہے کہ اب جو جج ہے جو سینیئرٹی بیس پہ ہوتے ہیں نا یہ سارے, بالکل ٹھیک ہے, اب جو جج ہے وہ ہے جسٹس شہرام صاحب. ٹھیک ہے. شہرام سرور صاحب. ٹھیک ہے. انہوں نے اب اس کیس کو سننا ہے, اور صاف ظاہر ہے جب پہلے دن ہی جب یہ جائیں گے تو پہلے دن مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کو جو ہے وہ ضمانت مل جائے. لیکن میری بات سنیں, اس کی میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, این سی سی کا پروسیکیوٹر بھی ہونا ہے وہاں پر. بالکل ایسے ہی ہے, ان کی طرف سے بھی لائر, ان کی طرف سے بھی ہونا ہے. اب جج صاحب جو ہے, جج صاحب کو تو اس کیس کا پہلے نہیں پتا, اسٹڈی بھی کرنی ہے, دیکھنا بھی ہے. ٹھیک ہے. اب جج صاحب پہلی پیشی پہ تو نہیں کہہ سکتے. اب یہ کیس جو ہے یہ جا رہا ہے منڈے والے دن کے لیے. اچھا, ان کی آپ کیا کہتے ہیں ہیئرنگ منڈے کو ہوگی؟ منڈے کو ہوگی. ٹھیک ہے. اور منڈے کو ہیئرنگ ہوگی, پہلی ہیئرنگ میں یہ چیز نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے. جہاں تک مجھے لگتا ہے, اور بہت کم کیسز ہیں جس کے اندر یہ چیز پہلے دن ہی ضمانت مل جاتی ہے. لیکن مجھے یہاں پر سر پہلا دن اس صورت میں تو ہوتا ہے کہ جج صاحب پرسنلی فائل منگوائیں, اس کو اسٹڈی کریں, پھر اس کے بعد جو یہ بولتے ہیں ڈائلاگ ان کو سنیں, اس کی بیس پہ فیصلہ دے دیں. اگر جج صاحب اسی دن ہی فائل کو دیکھیں گے تو فیصلہ کیسے دیں گے؟ ان کو ٹائم لگے گا. ٹائم تو لگے گا. اچھا, تو پھر جو ہے نا وہ جج صاحب جو ہے وہ اس کیس کو جو ہے نا آگے لے کر جائیں گے, پھر ضمانت ہوگی, یا جو بھی معاملات ہیں یہ بعد کی باتیں ہیں. لیکن جو فیل ہو رہا ہے, جو بات چیت ہوئی ہے ہماری بھی, اور ہمیں جو آئیڈیا لگ رہا ہے کہ انہی یہ جو شہرام سرور صاحب ہیں, اس جج نے ہی ان کو ہی بیل دینی ہے. ٹھیک ہے. اور جو مین چیز میں بیل کس نے دینی ہے؟ شہرام سرور صاحب, یہ جو ابھی جن کے پاس کیس جائے گا. نہیں تو نیلم جو ہیں چیف جسٹس ہائی کورٹ, وہ نہیں دیں گی؟ وہ تو ریکمینڈ کریں گی نا کہ اس جج کو جانا چاہیے, سینیئرٹی بیس پہ یہ جج آ رہے ہیں. دوبارہ انہی کے پاس کیس آئے گا.
جو پہلے جج تھے وہ جسٹس فروق حیدر صاحب وہ تھے, ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہے, جنہوں نے کہا کہ معذرت. ہاں اب سینیارٹی بیس پہ یہ آ رہے ہیں, ان کو کیس ٹرانسفر ہو رہا ہے. تو یہ چیف جسٹس جو ہائی کورٹ نے خود فیصلہ نہیں دے سکتے؟ نہیں. اچھا, آنریبل چیف جسٹس ہائی کورٹ جو ہیں وہ انہوں نے نیچے, میں بھی یہ سوچ رہا تھا یار ان کے پاس اتنا ٹائم کدھر ہے کہ چیف جسٹس ہائی کورٹ اب یہ پڑھتا رہے گا فائلیں. نہیں, یہ جو یہاں پر جو انہوں نے جو سینئر جج ہیں ان کو پھر یہ ریفر کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جج فاروق صاحب پہ کوئی پریشر تھا, اس نے جان چھڑا کے چیف جسٹس پہ پھینک دیا. دیکھیں میں آپ کو ایک بات, جہاں تک مجھے وہاں پہ جو سورس ہیں ان سے جو ایک نالج ملا, انہوں نے کہا جناب یہ جج صاحب جو ہے نا کافی ٹائم سے چھٹی پہ نہیں گئے. اچھا, ٹھیک ہے, اور جج صاحب اس بیس پہ ڈر گئے کہ یہ کیس ریگولر سماعت کے لیے ہے. ٹھیک ہے, اس میں کو 15-20 دن اب آگے جو ہے نا وہ پیشیوں پہ پیشیاں نہیں جانی. ٹھیک ہے, یہ ریگولر سماعت کے لیے. اس وجہ سے اس جج نے کہا معذرت کہیں یہ نہ ہو کہ میری اس کیس کی وجہ سے چھٹیاں بھی چلی جائے. اچھا, کیونکہ ہائی لیول کیس بھی, ہائی لیول کیس ہے اور ڈیلی سماعت کرنا پڑے گا. تو انہوں نے کہا کہ اب یہ جج صاحب کافی ٹائم سے چھٹی پہ نہیں گئے. نہیں, اگر ضمانت کر کے ریفر نہیں کر سکتے تھے کہ میں بیل دے رہا ہوں اور ساتھ ریفر کر دیتے ہائی کورٹ کی طرف, کل کو مثال کے طور پر این سی سی کچھ اور کر دیتی, پھر یہ جج ان کے اوپر ہی مطلب یہ کیس چلنا رہتا. سر مسئلہ یہ ہے انہوں نے کہا کہ بھائی جان چھڑاؤ, جان چھڑاؤ, کچھ بھی نہیں. انہوں نے کہا یہ تو ہم سلمان والا کیس تھا, ہم گئے جا کے جو آئی او تھے انویسٹیگیشن آفیسر, ہم نے بولا یار اس کیس کو دیکھو. اس نے بولا بھائی میں پرچہ دینا ہی دینے. میں کہا کیوں؟ کہتا میں جان چھڑانی ہے. کہتے میں کیوں اس پہ پڑھا رہا ہوں, میں کیوں پڑھا رہا ہوں, کہ تمہارے پاس اور کرنے کو بہت 376 ہے, آگے جانا ہے, ان کے کام جانے. جی ہاں. تو اب یہ اسی وجہ سے ہوا ہے کہ باقی یہ لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی پریشر ہے یا کوئی اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے. جہاں تک میرے سورسز بتا رہے ہیں کہ وہ یہی چیز ہے کہ جج صاحب چھٹیوں پہ نہیں گئے, اور جج صاحب کا مجھے لگتا ہے کوئی گھومنے جمنے کا کوئی لمبا ارادہ ہے. نہیں, مجھے یہ بتائیں کہ جج اس طرح نہیں کر سکتے, اس کو بیل دے دیتے یا بیل کینسل کر لیتے, اس کے چھٹی پہ چلے جاتے, پھر چھٹی پہ چلے جاتے. نہیں ایسا نہیں, یا بیل دے کے اس کو ریفر کر دیتے چیف جسٹس ہائی کورٹ پہ کہ یار چلو آج میں بیل دے دیتا ہوں, باقی کیس وہ دیکھیں. نہیں, ایسا بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے لیگل پروسیجر جو ہے وہ آپ نے وہ کرنا ہے, فالو کرنا. ایک جج جو مثال کے طور پر کوئی کیس کو وہ کر رہا ہے نا, وہ اینڈ لیول تک کرے گا اس کیس کو, کرے گا. ادروائز وہ جو ہے نا وہ جیسے ڈسٹرکٹ کورٹ ہے, یا پھر اگر وہ نہیں کر سکتا تو وہ پھر سپریم کورٹ کو ریفر کرے گا. ٹھیک ہے, اچھا سمجھ گئے میری بات کو؟ میں سمجھ گیا. جیسے ڈاکٹر جو ساجدہ صاحبہ تھی, جو جس نے ڈکی کے ڈسٹرکٹ کورٹ سے مکمل طور پر وہ سنا تھا, اور اس کے بعد انہوں نے کس کو ریفر کیا تھا؟ سپریم کورٹ کی طرف. جی ٹھیک ہے. اور ایک اہم خبر بھی آپ کو بتاتا جاؤں کہ جو جسٹس ساجدہ صاحب تھی جنہوں نے ان کے کیس کا جو شروع سے سنا, ان کا بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. جو پہلے تھی جی سیشن کورٹ کی, جی ان کا بھی ٹرانسفر ہو چکا ہے. تو سر آپ کیسے پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ پریشر نہیں ہوگا جج پہ؟ ان کا ٹرانسفر کہاں کون سی سائڈ پہ ہوا ہے؟ کوئی سننے میں ہے بھاولپور میں. سر اوکے, اب مجھے ایک بات سمجھنی ہے, ان کا ٹرانسفر کیوں ہوا ہے؟ انہوں نے تو ڈکی کو بیل ہی نہیں دی. تو ان کا جو ہے نا وہ بھی ٹرانسفر کر دیا گیا. اٹس مین دیئر از سم تھنگ. آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی پریشر تھا؟ سر دال میں کچھ کالا ہے نا, یا ہو سکتا ہے کہ تب این سی سی آئی یہ جو ڈپارٹمنٹ تھا بندے نہیں پکڑے گئے تھے, تب یہ پاور میں تھا, پیسے میں تھا. یہ نہ ہو کہ یہ تو کالی بیڑے تھی, یہ نہ ہو کہ جج صاحب کو ساتھ میں لا لیا ہو اور ابھی انویسٹیگیشن پہ بیچ میں سے کچھ نکل آیا ہو. لیکن یہ نہیں, میں یہ ویسے کہہ رہا ہوں کہ ان کو ٹرانسفر کرنے کا مقصد نہیں بنتا نا. دیکھیں وہ ڈکی کو رہا نہیں کر رہے تھے, کیوں وہ ڈکی کو رہا کیوں نہیں کر رہے تھے؟ یہ بھی ایک سوال بنتا ہے, نہیں بنتا؟ اتنا کچھ ہونے کے باوجود ڈکی جوڈیشل بھی نہیں ہوا. ہاں جی, نہیں ہوا. اور اس کے بعد کیس چلتا رہا. ہم بھی سوچتے تھے کہ این سی سی آئی کا کیا ایسا پریشر ہے, وہاں سے ڈکی والوں کو, گھر والوں کو پریشر دے کے رکھا کہ آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا. یہاں سے ہو سکتا ہے جج صاحب کو کوئی پریشر دکھا دیو یا پھر قائد اعظم دکھا دیو. جس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے تھے نا, مجھے تو ایسا فیل ہوتا ہے, لیکن میں اپنی اس بیس پہ کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر کچھ نہیں, ہم تو فیلنگز بتا رہے ہیں نا, ہم مسئلہ ہے. سر یہ جو چودھری سرفراز اور یہ جو این سی سی آئی کی جو سینئر لیڈرشپ تھی, دے آر ویری پروفیشنل. ان کو پتہ ہے کام کیسے کرنا ہے, اور یہ بندر بانٹ کر کے کھاتے تھے. انہوں نے ایسا سنیریو بنایا کہ ڈکی کے گھر والے ہائی کورٹ بھی نہ جائیں, ڈکی کو عدالت سے بھی ضمانت نہ ملے, کبھی کاغذ دیر سے بھیج دیے, کبھی آفیسر غائب, جو ہیلے بانے تھے, اور اس کے علاوہ پھر ڈکی کے گھر والوں سے پیسے بھی لے لیے اور اگین اس کو ڈرا رہے تھے. یہ تو عروب نے اسٹیپ لے لیا. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں نا مہا قسم کی دال میں کالا ہے. اور
یہ جب ڈکی باہر آئے گا نا ہاں پھر کافی چیزیں کلیئر ہو سب گئی. کچھ کھل کے سامنے آئے. نہیں ایک بات ہے, ایف آئی اے کی کیا رپورٹ تھی لاسٹ ٹائم انہوں نے کیا بولا تھا کہ یہ لوگ بہت پروفیشنل ہے, ہمیں ٹائم چاہیے. اور وہ شعیب ریاض کے لیے انہوں نے جو دوبارہ جو ہے فزیکل ریمانڈ مانگا وہ آپ کے سامنے ہے. انہوں نے کہا کہ یہ بندہ ڈائریکٹ بائی ناموں والے جو پیسے اپنے اکاؤنٹ میں منگائے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ایف آئی اے اگر ٹائم مانگ رہی ہے اور بول رہی ہے کہ یہ لوگ پروفیشنل ہے تو اٹس مین دے آر پروفیشنل. انہوں نے عدالت کی طرف سے بھی چیز کور رکھی, وکلات کی طرف سے بھی کور رکھی, ڈکی کے گھر والوں کی طرف سے بھی کور رکھی اور کوشش کی ڈکی پھنسا رہے اور ان کو پیسہ ملتا رہا. جی ہاں. لیکن مجھے بتائیں اسٹرالوجی سے جو پیسے لیے وہ سامنے کیوں نہیں ہے ابھی تک؟ یہ آخر پہ نا ابھی تو چل رہا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 7-8 بندے اندر گئے ہیں بس یہیں تک؟ نہیں باقی بھی نہیں, ابھی ایک رپورٹ آنی ہے, اس کے بعد ساروں کے اوپر جو ہے نا جو ایک شیٹ بننی ہے کہ جناب اس نے اتنے پیسے جو ہے لیے سروس کے دوران, پلاٹ اتنے بنائے, گاڑیاں اتنی بنائی, یہ ایک سائڈ پہ آ گیا جی شعیب ریاض صاحب, یہ اس نے یہاں تک کیا, وہ جو دوسرا تھا وہ جس نے کار زون میں وہ کیا تھا پیسے زوار صاحب ہے, ان کا یہ ایک ایک علیحدہ سب کی شیٹ بننے جا رہی ہے. لیکن ان کے ساتھ جو لوگ شامل رہے سستے میں, سول لوگ بھی تھے جن میں, ہاں جی, وہ پکڑے جائیں گے. دیکھیں اگر ادارے کے لوگ پکڑے گئے ان کو پکڑنے میں کیا مشکل ہے؟ 1 منٹ کا کام ہے, 1 منٹ کا کام ہے. کچھ تو اب تک باہر بھاگ چکے ہوں گے. اور آپ کے سامنے اسلام آباد میں کیا ہوا, پنڈی اسلام آباد میں کیا ہوا, 13 لوگ جو ہے ان کے خلاف جو ہے چائنیز کال سینٹر سے پیسے لیتے رہے. ٹھیک ہے, بتا وہ آپ کے سامنے ہے. اور کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ریزائن دینے کے لیے, اور کافی سارے لوگ ہی جو ہے وہ اس وجہ سے معافیا مانگ رہے ہیں کہ یار مہربانی کر کے ہمارا نام بتانا. اچھا, یہ جو بات سننے میں آ رہی تھی کہ ڈکی کی والدہ اور اس کی بیوی رو رہے تھے کورٹ کے اندر, سچ ہے؟ دیکھیں رونا نہ رونا, آپ کو ایک بات کہوں کہ اب نا وہ اس طریقے سے یوز ٹو ہو گئے ہیں کہ اب ان کو پتہ نہیں ہے کہ کسی کیا چیز ہو رہی ہے. اس دفعہ تو بڑی امیدیں تھی نا, گھر میں گھر صاف کرایا تھا, ڈکی کا بیڈ سیٹ ہو گیا تھا, کھانا پک رہا تھا, یہ امید تھی کہ یار ہم باہر لے کر آئیں گے, ہم ڈکی کو لے کے آئیں گے. چھوٹا بھائی بھی ساتھ گیا تھا. مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندے کی اتنی امید بندی ہو کہ یار میں اب جانے والا ہوں اور لے کر آؤں گا, لیکن آگے سے وہ نہیں ہوا, تو اس وجہ سے وہ پریشان تھا اور وہ رو رہا تھا. گھر والے رو رہے تھے نا, گھر والے. خیر یہاں پہ چھوٹا بھائی رو. اچھا خیر یہاں پہ اب تھوڑا سا ٹرننگ پوائنٹ ہم لوگ دیکھیں گے کہ آگے ہوتا کیا ہے, اور جو اللہ تعالیٰ جو بھی ہوگا ہم آپ کو وقت کے ساتھ بالکل وقت سے اپڈیٹ کرتے رہیں گے. اور منڈے کو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اس کی پیشی, اور منڈے کو کافی زیادہ چیزیں کلیئر بھی ہو جائیں گی. اچھا منڈے کو وہ چھوٹ سکتا ہے؟ نہیں, مجھے نہیں لگتا. اٹ کین بی پاسبل. کیا پتا جج صاحب کو کیس لائٹ کیس ہو, پہلے اس کی فائل منگا کے ریڈ کر لیں, یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا, اس کے بعد ان کا سن لیں. این سی سی بھی پیچھے ویک پڑ چکی ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں, جوڈیشری سسٹم میں کتنے ایسے کیس ہیں جو پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں؟ ہاں کتنے عرصہ ہو گیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جج صاحب اس کا انتظار کر رہے ہیں یہ آئے گا؟ شاید جج صاحب کے دل میں رحم آ جائے, وہ دن کو کتنے کیسز دیکھتے ہیں, ان کی روٹین کی بات ہے. میں آپ کو ایک بات بتا دوں, بہت کم ہی ایسا سننے میں آیا کہ پہلی پیشی پہ سارا کچھ ہو. چلیں ویورز کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. یہ تھی وہ انفارمیشن جو آپ لوگوں کے ساتھ ہم نے شیئر کی. خاص طور پر بہت ہی برا لگا جب میں نے سنا کہ ڈکی کی بیوی اور ڈکی کی والدہ جیسے ہی باہر نکلتے ہیں کورٹ سے سائڈ پہ بیٹھ کے رونے لگتے ہیں. بڑا عجیب سا سنیریو ہے. اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.